السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ناظرین، آج 8 دسمبر 2020 اس سال کو اگر میں عام الحزن کہہ دوں تو بھی درست ہوگا کہ غم والا سال۔ بڑے بڑے علماء کرام، علمی شخصیات، روحانی شخصیات دنیا سے تشریف لے جا رہی ہیں اور بڑے تسلسل کے ساتھ۔ حضرت مولانا مفتی نعیم صاحب جامعہ بنوریہ والے، اسی طرح حضرت مولانا پیر عزیز الرحمان ہزاروی صاحب اور حضرت مولانا طاہر الہاشمی صاحب، وکیل صحابہ حویلیاں والے، اور آج کا عظیم سانحہ مفتی اعظم پاکستان، حق و صداقت کی نشانی، علماء کرام کا فخر، استاذ العلماء، شیخ التفسیر والحدیث، حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آج وہ ہم سے الوداع ہو گئے۔ حضرت مفتی صاحب اس دنیا فانی کو چھوڑ کر ابدی، برزخی اور نہ ختم ہونے والی زندگی کی طرف چلے گئے۔ اللہ پاک ان کی ان منزلوں کو آسان فرمائے۔ پے در پہ علمی شخصیات کا دنیا سے یوں جانا انتہائی افسوسناک ہے۔ قات الرجال کے دور میں بچے کچے علماء کرام کا وجود غنیمت سمجھ کر ان حضرات کی بھرپور قدر کی جائے۔ بخاری شریف کی وہ حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اللہ پاک علماء کرام کو موت دے کر علم کو اٹھا لے گا، اور جب علم اٹھ جائے گا تو ہر طرف گمراہی ہی گمراہی ہوگی، اور یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1953 میں سوابی کے قریب ایک گاؤں جہانگیرہ، وہاں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد علوم نبویہ کے حصول کے لیے اس وقت کی جو اب تک ملک پاکستان کی معروف علمی، روحانی اور دینی درسگاہ ہے بنوری ٹاؤن، حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی اس عظیم درسگاہ میں جا کر انہوں نے علوم و فنون پہ عبور حاصل کیا۔ اللہ پاک نے ان کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ بیک وقت حدیث کے بھی استاد تھے اور تفسیر کے بھی استاد تھے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1978 میں ان کا ادارہ مدرسہ احسن علوم، اس کی بنیاد رکھی، اور پھر اس کے بعد مفتی صاحب خود فرماتے ہیں کہ 1988 میں نے دورہ حدیث شریف اپنے مدرسے کے اندر شروع کیا۔ پورا سال حدیث شریف پڑھاتے رہے، اور جب سال پورا ہوا، چھٹیاں ہونے لگی، تو فرماتے ہیں میرے دل میں خیال پیدا ہوا میں کیوں نہ دورہ تفسیر القرآن بھی شروع کروا دوں۔ دورہ تفسیر القرآن ان کا ایک امتیازی شان کا تھا۔ قرآن کی ویسے بھی اپنی شان ہے، لیکن ماشاءاللہ
تفسیر کے اندر اللہ پاک نے جو انہیں فہم اور ملکہ عطا فرمایا تھا وہ خال خال لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، جو حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے حصے ہی میں آیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دورہ تفسیر القرآن، قرآن کا ترجمہ شروع کرنے سے پہلے دل میں خیال پیدا ہوا کیوں نہ میں عمرہ کر لوں، اللہ کے دربار میں جا کر اللہ سے مانگ لوں کہ یا اللہ مجھے جس طرح آپ نے حدیث کا علم عطا فرمایا ہے اسی طرح آپ مجھے قرآن کا علم بھی نصیب فرمائیں۔ اور واپس آ کر ماشاءاللہ پھر شعبان رمضان میں آخری سال تک دورہ تفسیر القرآن پڑھاتے رہے۔ ان کے دورہ تفسیر القرآن کے اندر زیادہ تر علماء کرام شریک ہوتے تھے، کراچی، پنجاب، خیبر پختونخوا، کوئٹہ، افغانستان، بنگلہ دیش اور عرب امارات کے لوگ بھی تشریف لاتے جو ان سے قرآن پاک کی ترجمہ اور تفسیر سیکھتے تھے۔ خود فرماتے ہیں کہ ایک دن جب میرا سبق مکمل ہوا تو ایک پرچی آئی، عام دورہ تفسیر کے اسباق کے بعد پھر پرچی آتی ہے، استاد اس کا جواب دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک پرچی آئی تو پرچی سے پہلے اس سبق میں جتنے بھی فرق باطلہ تھے، زنادقہ قسم کے لوگ، ان کے خلاف انہوں نے زبردست قسم کی تردید کی اور دلائل کے طور پر قرآن و سنت کے انبار لگا دیے۔ تو پرچی میں لکھا کہ آپ اور آپ کے متعلقین، احباب، آپ کے شاگرد اور چند لوگ پھر رہ جائیں گے، باقی لوگ آپ سے کٹ جائیں گے، آپ تنہا رہ جائیں گے، آپ اتنی سختی کیوں فرماتے ہیں؟ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں میں نے اسے پہلے سرسرے سے جواب دیا کہ بھائی جس بات کو ہم حق سمجھتے ہیں کہ یہ بات قرآن و سنت کی روشنی میں درست ہے تو اسے تو ہم نے بیان کرنا ہے، اور جس بات کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، ساری دنیا کٹ جائے، ہم نے اس کا رد بھی کرنا ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں میرا اپنا ذاتی دل کو مطمئن نہیں تھا کہ واقعی لوگ کٹ جائیں گے۔ فرمایا رات کو مجھے خواب آئی، خواب کے اندر کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا درخت ہے اور وہاں ایک قداور شخصیت ہاتھ میں عصا لے کے کھڑی ہے، اور مفتی صاحب خود فرماتے ہیں جس طرح میں جمعے کے دن عصا لے کر خطبہ دیتا ہوں اس طرح وہ بندہ وہاں پہ کھڑا ہوا ہے، اور مجھے کہنے والوں نے کہا کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھاگتے بھاگتے گئے، سلام کیا، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ظفر علی مفتی صاحب یہی حال جو آپ کا ہے یہی حال ہمارے پیغمبروں کا رہا ہے، آپ بھی ہماری صف میں سے ہیں، لوگوں کی پرواہ مت کریں جب بھی آپ حق بیان کرتے ہیں۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں اس خواب کے بعد، ابراہیم علیہ السلام کے نظر آنے کے بعد میں نے اس خواب کو تائید غیبی سمجھا، اور پھر فرمایا اس کے بعد پھر میں نے لا یخافون لومۃ لائم، کسی کی جو ہے نا وہ تنقید کی پرواہ نہیں کی، جس بات کو حق کا سمجھا اس بات کو ڈنکے کی چوٹ بیان کیا۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عام لوگ نا وہ ان کی اصلاح وہ لوگ اپنے شاگردوں کی اصلاح کرتے ہیں، لیکن مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنی قداور شخصیت ہے کہ وہ علماء کرام کی بھی اصلاح فرماتے، مفتیان کرام کی بھی میٹھی میٹھی اصلاح فرماتے، تبلیغی جماعت کی بھی میٹھی میٹھی اصلاح فرماتے، اور سیاسی لوگوں کی بھی میٹھی میٹھی اصلاح فرماتے، اور ان کے درس کے اندر چند شخصیات کا، اکابرین علماء دیوبند کا بہت عجیب انداز سے وہ تذکرہ کرتے، خصوصاً حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، ظاہر ان کو استاد بھی تھے، ان کا انداز، ان کا تذکرہ جب کرتے تو بڑے عجیب انداز سے ان کا تذکرہ ہوتا، اور اسی طرح مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے انہیں بہت زیادہ محبت تھی،
اور اسی نسبت کی بنا پر انہوں نے اپنے بیٹے کا نام انور شاہ بھی رکھا۔ اور اسی طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت زیادہ عقیدت اور محبت رکھا کرتے تھے۔ اور شیخ القرآن حضرت مولانا طاہر پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ بھی خیر بڑے عجیب انداز سے کرتے۔ اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب سے، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب سے انہیں بہت زیادہ جو ہے نا وہ محبت تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں نہ جمعیت کا کارکن ہوں نہ رہوں گا، نہ رکنیت فارم پہلے پر کیا ہے نہ آئندہ کروں گا، لیکن اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی سیاسی اور علمی حقیقی معنوں میں اگر کوئی جانشین ہے تو وہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ہے۔ اور فرمایا کہ ہم لوگ درس و تدریس میں مدرسوں میں بیٹھ کر وہ کام نہیں کر پاتے جو مولانا فضل الرحمان صاحب اللہ پاک ان سے لے رہے ہیں۔ تو بہرحال حضرت مفتی صاحب بہت بڑی شخصیت ہے۔ سوشل میڈیا پہ ان کے بہت سارے کلپ چلتے رہے، چل بھی رہے ہیں، لوگ سنتے رہیں گے۔ تو ظاہر علامات قیامت ہیں۔ تو حضرت مولانا مفتی صاحب موبائل کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ فتنہ آخر الزماں ہے۔ فرماتے کہ فتنہ آخر الزماں وہ موبائل ہے۔ فرمایا مولوی کو دیکھو اس کے ہاتھ میں موبائل، پیدل چل رہا ہے اس کے ہاتھ میں موبائل، کوئی بندہ گاڑی میں سوار ہے اس کے ہاتھ میں موبائل، کوئی گاڑی چلا رہا ہے اس کے ہاتھ میں موبائل، بسترے پر رات سونے کی تیاری کر رہا ہے اس کے ہاتھ میں موبائل۔ تو مفتی صاحب مسکرا کے فرمایا کرتے تھے یہ فتنہ آخر الزماں ہے۔ حضرت مفتی صاحب بہت بڑی قداور شخصیت تھے، بہت بڑی علمی شخصیت تھے، حکمت کے ساتھ بھی انہیں بڑی وابستگی تھی۔ بواسیر کا ایک بڑا عجیب نسخہ بتایا، میں تو حیران ہی رہ گیا۔ اور فرماتے ہیں بغیر دوائی کے جس تدبیر کے ساتھ انہوں نے علاج بتایا وہ انہی کی ذات کا خاصہ تھا، اور ساتھ ساتھ روحانی شخصیت بھی تھے۔ لوگ اپنے مسائل ان کے سامنے پیش کرتے، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ انہیں روحانی علاج بتاتے، وظائف بتاتے، اور لوگ انہیں پڑھتے، اور اللہ پاک ان کی روحانی جو ہے نا وہ بیماریوں کو بھی ختم کر دیتا تھا۔ بہرحال ویڈیو لمبی ہو رہی ہے۔ آج 67 سال کی عمر گزار کر اس دنیا فانی کو چھوڑ کر حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ وہ چند لوگوں کو سوگوار کر کے جاتے ہیں، لیکن یہ ایک شخص تھا جو پوری دنیا کو ویران کر کے چلا گیا۔ میری دعا ہے اللہ پاک حضرت مفتی صاحب کو جنت کے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور جن اکابرین کا وہ تذکرہ کیا کرتے تھے اللہ پاک انہیں جنت میں اکٹھا فرمائے۔ اور ان کا جو ادارہ ہے، ادارہ مدرسہ احسن علوم، اور ان کی مسجد اور ان کے متعلقین، ان کے متوسلین اور ان کے بیٹے اور ان کے شاگردان اور ان کے طالبان، اللہ پاک سب کو اس جو ہے نا صدمے کا اجر نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔